بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور وہ لیڈی سیکرٹری تھی جسے خود شیبہ نے اپنے لیے پسند کیا تھا۔ اسرائیلی کمانڈوز میں کمانڈو بھائی بہت بڑا افسر تھا، اس کے باوجود وہ بھی اجازت حاصل کرنے کے بعد اس کی خوابگاہ میں آیا تھا۔ شیبہ نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھو، تمہاری آمد کا مقصد کیا ہے؟ میں بہت اہم گفتگو کرنے آیا ہوں۔ کیا اس بات کا اندیشہ نہیں رہا کہ فرحاد تمہارے دماغ میں جگہ بنا سکتا ہے؟ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، فرحاد ابھی خیال خوانی کے قابل نہیں ہے۔ تمہیں یہ معلومات کہاں سے حاصل ہوئی؟ کوئی میرے دماغ میں آتا ہے۔ وہ شیبہ کو ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ بولی، تم نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا مجھے تجسس میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ میں خود تجسس میں ہوں۔ میں نے خود کو حتی الامکان چھپائے رکھنے کی کوشش کی۔ اپنی آواز، اپنا لب و لہجہ کسی کو سناتا نہیں تھا۔ کوئی میرے دماغ میں پہنچ نہیں سکتا تھا، مگر پہنچ گیا۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ کیسے پہنچ گیا؟ میں پہنچنے کا راستہ جانتی تو اس سے پہلے تمہارے دماغ پر قبضہ جما چکی ہوتی۔ دیکھا جائے تو تم نے خیال خوانی کے ذریعے مجھے بلایا ہے۔ کیا تم یقین سے ایسا سمجھ رہے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آتا مجھے کیا سمجھنا چاہیے۔ وہ جو میرے دماغ میں آ کر بولتا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ شیبہ نہیں ہے، فرحاد نہیں ہے۔ جس شخص کے اندر پہنچتا ہے اسی کی شخصیت اختیار کر لیتا ہے، اسی کے لب و لہجے میں بولتا ہے۔ اور میں حیرانی سے اپنے دماغ کے اندر سن رہا تھا۔ وہ بالکل میرے ہی انداز میں بول رہا تھا، خود کو کمانڈو بھائی کہہ رہا تھا، مجھے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے اندر شیبہ اور فرحاد پہنچ کر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ مجھے ابھی شیبہ کے بیڈ روم میں جانا چاہیے، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، اور میں یہی دیکھنے آیا ہوں کہ مجھے کیا نقصان پہنچا سکتی ہو۔ نقصان پہنچانا ہوتا تو جہاں ہوتے وہیں کے وہیں رہ جاتے، اپنی جگہ سے حرکت کرنے کے قابل بھی نہ رہتے۔ میں پہلی بار تمہاری آواز اور لب و لہجے کو سن رہی ہوں، اور میرے ذریعے فرحاد بھی سنیں گے۔ اب یہ تمہارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ 7 پردوں میں رہنے کے باوجود کوئی تمہارے پاس پہنچ گیا، اور جب تمہارے پاس پہنچ گیا ہے تو کمانڈو زیڈ کے پاس بھی پہنچ چکا ہوگا، یہ پہنچنے والا ہوگا۔ تم درست کہتی ہو، میں بہت فکر مند ہوں۔ میں نے اب تک کمانڈو زیڈ سے رابطہ قائم نہیں کیا ہے۔ سوچتا ہوں کسی ذریعے سے بھی بات کروں گا تو وہ دماغ میں آنے والا اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کمانڈو زیڈ تک بھی پہنچ سکتا ہے یا نہیں۔ تم نے کمانڈو زیڈ کو محتاط رہنے کا سگنل تو دیا ہوگا۔ اسے میں نے اپنی آواز نہیں سنائی، نہ اسے کچھ کہنے دیا۔ سگنل کے ذریعے کوڈ ورڈز استعمال کیے، اسے محتاط اور ہوشیار رہنے کے لیے کہہ دیا۔ لیکن ایک بات جو میں کہنے آیا ہوں وہ شاید تمہارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ ہم آئے دن نت نئی پریشانیوں سے گزرتے رہتے ہیں، تم بلا جھجک کہتے جاؤ۔ جب وہ نادیدہ قوت میرے اندر آ کر میری شخصیت اختیار کر کے میرے لب و لہجے میں بولنے لگی تو پہلے مجھے فرحاد پر شبہ ہوا، لیکن اس نے ایک ایسی بات کہہ دی جس سے مجھے یقین ہو چلا ہے کہ وہ فرحاد نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ میں تم سے محبت کروں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں جانتا ہوں تم ناراضگی ظاہر کرو گی شیبہ، میں خوبرو ہوں، ایک باوقار شخصیت کا حامل ہوں۔ کمانڈو ایسے ہی نہیں بن جاتے، انہیں ہر لحاظ سے ایک مکمل، خوبصورت اور باصلاحیت ہونے کا ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے، اور میں نے بارہا خطرناک مہمات کے دوران یہ ثابت کر دیا ہے۔ سینکڑوں لڑکیاں مجھ پر جان دیتی ہیں۔ تم ناراض ہو کر یہ تاثر نہ دو کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، یہ میری توہین ہوگی۔ کمانڈو بھائی، اپنی توہین کے لیے نہیں، اپنی سلامتی کے لیے سوچو۔ تم سے پہلے کمانڈو ایکس یہاں عشق کرنے آیا تھا، اس کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ وہ دل سے مجبور ہو کر آیا تھا، میں دماغ سے مجبور ہو کر آیا ہوں۔ کوئی میرے دماغ میں بار بار کہتا ہے مجھے تم سے محبت کرنا چاہیے۔ اگر میں نے جبرن تمہارا ہاتھ پکڑ لیا تو فرحاد بھی اپنی ٹیلی پیتھی کے ذریعے تمہیں نجات نہیں دلا سکے گا۔ وہ شیبہ کو گہری نظروں سے دیکھتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا، کیوں اپنی زندگی سے بیزار ہو گئے ہو؟ وہ بالکل قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس نے آہستگی سے ایک ہاتھ اٹھایا، پھر اس کے شانے پر رکھ دیا۔ شیبہ نے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اس نے دوسرے ہاتھ سے کلائی پکڑ لی۔ وہ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ کمانڈو بھائی نے کہا، میں زبردست ہوں، تم زیر
زبردست ہو، مجھ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، خیال خوانی کے ذریعے نقصان پہنچاؤ، میں خوفزدہ ہو کر چلا جاؤں گا۔ شیبا نے کلائی چھڑانے کی کوشش نہیں کی، چپ ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ وہ کہنے لگا، میرے اندر جو کمانڈو بھائی بولتا ہے وہ اس یقین سے بولتا ہے تم میرے خلاف ٹیلی پیتھی کا ہتھیار استعمال نہیں کر سکو گی۔ وہ کہتا ہے تم دل ہی دل میں مجھے چاہتی ہو، مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ وہ مجھے یقین کرنا ہوگا کہ واقعی تم مجھے چاہتی ہو مگر اظہار نہیں کرتی ہو۔ اس نے خود ہی کلائی چھوڑ دی، ایک قدم پیچھے ہٹ کر بولا، جب تم مجھے نقصان نہیں پہنچا رہی ہو تو میں بھی ظالم نہیں ہوں، میں محبت سے پیش آؤں گا، جبرن تمہاری کلائی نہیں پکڑوں گا، میں انتظار کروں گا۔ میرے اندر کے کمانڈو بھائی نے کہا ہے مجھے انتظار کرنا چاہیے، تم بہت جلد اپنی محبت کا اظہار کرنے والی ہو۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا، وہاں سے چلتا ہوا دروازے کے پاس گیا، اسے کھول کر جانے سے پہلے شیبا کو دیکھا، محبت سے مسکرایا، پھر باہر چلا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب میں اور سونیا پتال دنیا سے نکل کر ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ میں ایک گاڑی میں فلسفی ہیوگو، تھرماکوائل اور براڈ نوز وغیرہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور سونیا ریڈ پاور کے باس کی طرف سے آنے والے ہیلی کاپٹر کا انتظار کر رہی تھی۔ شیبا ہمارے معاملات میں بری طرح الجھی ہوئی تھی، اپنے حالات بیان کرنے کا اول تو موقع نہیں مل رہا تھا، دوسرے میں اس کی بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا کیونکہ میں آرم روڈ اور اس کے بھائیوں کے زیر اثر تھا۔ اس نادیدہ قوت نے کمانڈو بھائی کو خوب سمجھایا تھا کہ شیبا اسے دل ہی دل میں چاہتی ہے، اسے دماغی نقصان نہیں پہنچائے گی اور فرحاد خیال خوانی کے قابل نہیں ہے، اس سے دشمنی نہیں کر سکے گا۔ کمانڈو بھائی شیبا کے پاس پہنچ کر ان تمام باتوں کی تصدیق کر چکا تھا۔ اس نے ٹیلی فون کے ذریعے شیبا سے رابطہ قائم کیا، پھر کہا تم مجھے آواز سے پہچان رہی ہو، اگر نہ پہچان سکو تو میرے لب و لہجے کو گرفت میں لے کر دماغ میں چلی آؤ، ہم چپ چاپ گفتگو کریں گے۔ کمانڈو بھائی میں نے پہچان لیا ہے، میں خیال خوانی کی ضرورت محسوس نہیں کرتی، جو کہنا ہے فون پر کہہ دو۔ کہہ دوں گا، پہلے محبت کا اظہار کرو۔ یہ کیا بکواس ہے؟ محبت پہلے بکواس لگتی ہے اور جب ہو جائے تو اس کے سامنے ساری دنیا بکواس لگتی ہے۔ میں نے سوچا ہمارے سامنے آؤں گا تو شاید شرم سے محبت کا اظہار نہیں کرو گی، فون پر سامنا نہیں ہوگا، دل کی بات بھی ہو جائے گی، تو پھر کیا خیال ہے؟ اگر کام کی بات نہیں کرو گے تو میں ریسیور رکھ دوں گی، ایسی غلطی نہ کرنا، پھر میں تمہاری خوابگاہ میں آ جاؤں گا۔ میرے اندر بولنے والے کمانڈو بھائی نے پورا یقین دلایا ہے تم ساری دنیا کو نقصان پہنچا سکتی ہو مگر مجھے نہیں پہنچاؤ گی۔ یہ میرے اندر کا کمانڈو بھائی کسی حد تک سچ بولتا ہے۔ میں اور ایک بار تمہاری خوابگاہ میں آ کر تصدیق کرنا چاہتا ہوں، تم یہاں نہیں آ سکتے، دروازہ اندر سے بند ہوگا۔ میں اعلی حکام سے شکایت کروں گی کہ تم مجھے پریشان کر رہے ہو اور اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ تم اعلی حکام سے شکایت کرنا چاہتی ہو اور ہمارے یہ حکام جو فیصلے کرتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتے، انہوں نے کل جو فیصلہ کیا تھا اسے آج بدل دیا۔ تمہیں سن کر حیرانی ہوگی، محترم ربی اسفند یار کو ملک بدر کر دیا گیا تھا، انہیں دوبارہ اسرائیل کی سرزمین پر قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن آج یہ حکم واپس لے لیا گیا ہے، وہ یہاں پہنچنے ہی والے ہیں۔ شیبا نے گھبرا کر ریسیور رکھ دیا، دوسری طرف کمانڈو بھائی نے ہیلو ہیلو کہہ کر اسے مخاطب کیا لیکن جواب نہیں ملا، اس نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ اس کے اندر دوسرا کمانڈو بھائی کہہ رہا تھا، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ وہ ربی اسفند یار کا نام سن کر گھبرا جائے گی، اور میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ تمہیں دماغی جھٹکے نہیں پہنچائے گی، جاؤ اس کی خوابگاہ میں جاؤ۔ وہ تصور میں شیبا کا حسن اور اس کا سراپا دیکھنے لگا، شاید اس کے اندر بیٹھا ہوا دوسرا کمانڈو بھائی اس کے تصور میں اس کی جھلکیاں دکھا رہا تھا، اسے للچا رہا تھا۔ عورت خواب میں آ کر بلائے تو آدمی نیند کی حالت میں وہاں تک جانا چاہتا ہے، جبکہ کمانڈو بھائی کی جاگتی ہوئی آنکھوں کے سامنے شیبا کا تصور بلا رہا تھا۔ وہ کشاں کشاں اس کی خوابگاہ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ شیبا نے اسے کہہ دیا تھا وہ آئے گا تو خوابگاہ کا دروازہ اندر سے بند ہوگا اور وہ اعلی حکام سے اس کی شکایت کرے گی۔ اس نے دیکھا دو لیڈی باڈی گارڈز وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ کمانڈو بھائی کو دیکھتے ہی اٹینشن ہو گئی، اس نے پوچھا کیا شیبا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ مجھے اندر نہ جانے دیا جائے؟ ان میں سے ایک نے کہا نو سر، ایسا کوئی حکم نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ گیا، اس کا خیال تھا کہ وہ اندر سے بند ہوگا، لیکن ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اس نے ہلکا سا دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ بڑی سی شاہانہ طرز کی خوابگاہ میں اسے ایک شاہانہ طرز کا پلنگ تھا جس پر شیبا اپنے حسب و شباب کی جلوہ سمانیوں کے ساتھ کلو پیترا کے انداز میں لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی کروٹ بدل کر بولی میں نے تم سے کہا تھا نا یہاں نہ آنا، پچھتاؤ گے، مگر تم کمانڈو ایکس کا انجام بھول چکے ہو۔ کمانڈو بھائی نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر کہا عشق ایسی بلا ہے جو ساری دنیا بلا دیتا ہے اور تم مجھے ایک شخص کے
انجام کو بھول جانے کا تانا دے رہی ہو۔ اس نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ شیبا نے کہا تم اپنے زندگی کا راستہ خود بند کر رہے ہو، اچھی طرح سوچ لو، باہر سے کوئی یہاں نہیں پہنچے گی۔ اس نے پلٹ کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا میرے برابر کا کمانڈو بھائی کہہ رہا ہے تم مجھے دماغی جھٹکے نہیں پہنچا سکو گی، اپنے دل سے مجبور ہو۔ وہ قریب آ گیا۔ شیبا نے اپنا ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا صبح تم نے کلائی پکڑی تھی، میں چھڑا نہ سکی، اب اس کلائی کو چھو بھی نہیں سکو گے۔ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے شیبا کو دیکھا، ذرا تشویش میں مبتلا ہوا، پھر اپنے اندر دوسرے کمانڈو بھائی کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا مرد ہو کر عورت سے ڈرتے ہو، جبکہ میں کہہ چکا ہوں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ صاف طور پر سننا چاہتے ہو تو سن لو، یہ جو شیبا تمہارے سامنے لیٹی ہوئی ہے یہ ڈمی ہے، اصلی نہیں ہے۔ اس نے پریشان ہو کر سوچ کے ذریعے پوچھا میں کیسے یقین کر لوں؟ اسے جواب ملا کیا تم نے اسے آزمایا نہیں تھا؟ تم نے اس کی کلائی پکڑی تھی اور یہ کچھ نہ کر سکی، نہ اپنا ہاتھ چھڑا سکی، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکی، حالانکہ اس سے پہلے اس نے کمانڈو ایکس کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ تم اس پہلو پر غور کرو گے، شیبا کی ٹیلی پیتھی نے نہیں، آمنہ کی جنگجو صلاحیتوں نے نقصان پہنچایا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کمانڈو ایکس کے دماغ کو جھٹکے لگے تھے، ہاں وہ دماغی جھٹکے شیبا نے نہیں فرحاد نے پہنچائے تھے۔ میں تم سے بار بار کہہ رہا ہوں فرحاد خیال خوانی کے ذریعے یہاں نہیں آئے گا، تم آزما کر دیکھ لو۔ شیبا پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی، اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر اس طرح اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی کیا بات ہے، تم سوچ میں پڑ گئے ہو، شاید میری کلائی کو کسی نئے انداز سے پکڑنا چاہتے ہو، جبکہ پکڑنا تو دور کی بات ہے، میں کہہ چکی ہوں صرف چھو کر دکھا دو۔ اس نے مٹھیاں بینچ لیں، گھور کر اسے دیکھا، اپنا ایک ہاتھ بڑھایا لیکن اس سے اور آگے بڑھ کر کلائی تھامنے کی حسرت رہ گئی، وہ اسے چھو بھی نہ سکا۔ یک بار کی حلق سے چیخ نکلی، وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑاتا ہوا گیا، پھر فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا تھا، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کھوپڑی کے اندر زلزلہ آ گیا ہو، اس کا سارا وجود لرز رہا تھا۔ باہر سے دروازہ پیٹنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیڈی باڈی گارڈ پوچھ رہی تھی کیا بات ہے مسٹر کمانڈو بھائی، دروازہ کھولیے۔ شیبا نے کہا اس نے خود اپنے ہاتھوں سے دروازہ بند کیا ہے، اگر یہ کھول کر باہر جانا چاہے تو مجھے اعتراض نہیں ہے۔ وہ اب تک دونوں ہاتھوں سے سر تھامے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے تکلیف سے کراہتے ہوئے ذرا سر کو اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر وہاں سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے اندر پھر ایک آواز ابھری میں تمہاری ہمزاد کمانڈو بھائی بول رہا ہوں، میدان نہ چھوڑو۔ وہ جھنجھلا کر بولا تم بکواس کرتے ہو، ابھی تم نے کہا تھا یہ مجھے دماغی جھٹکے نہیں پہنچائے گی، اب کیسے پہنچا رہی ہے؟ تم جھوٹے ہو، مکار ہو، پتہ نہیں کون سی بلا ہو، میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو، کیوں مجھے بہکا کر یہاں تک لے آئے؟ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں تمہارا بہترین دوست ہوں، ابھی انتقام لیتا ہوں۔ تم شیبا کو دیکھو، وہ اخبار کی چیخ مارے گی، پلنگ سے نیچے گرے گی اور تمہارے پاس آئے گی۔ وہ خود کو نادیدہ قوت کہنے والا آرم روڈ کا بھائی شارپ روڈ ہوگا یا ہارپ روڈ، وہ جو کوئی بھی تھا، ایک بات بھول گیا تھا کہ جس طرح وہ چپ چاپ کسی کے دماغ میں پہنچ کر میری اور شیبا کی باتیں سن لیتا ہے، اسی طرح شیبا بھی کمانڈو بھائی کے دماغ میں پہنچ کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ واقعی وہ سن رہی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے لیتی مار کر آرام سے بیٹھتے ہوئے سانس روک لی۔ کمانڈو بھائی سر اٹھا کر اسے دیکھ رہا تھا، شاید وہ ابھی چیخ مار کر گرے گی، پلنگ سے نیچے آئے گی اور اس کے پاس پہنچ جائے گی، پھر اس سے معافیاں مانگے گی، مگر ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، غصے سے مٹھیاں بینچتے ہوئے بولا ابے او میرے اندر بولنے والے، کہاں ہو تم؟ شیبا کہاں چیخ رہی ہے، کہاں گر رہی ہے، کہاں میرے قریب آ رہی ہے؟ تم جھوٹے ہو، فراڈ ہو۔ شیبا سانس روکے بیٹھی ہوئی تھی، پھر اس نے سانس لی، فوراً کمانڈو بھائی کے دماغ میں پہنچ کر کہا میں تمہارے اندر کا دوسرا کمانڈو بھائی بول رہا ہوں، میں جس شخص کے اندر جاتا ہوں اسی کی شخصیت اختیار کر لیتا ہوں، تم مجھے جھوٹا اور فراڈ کہہ رہے ہو، اب میں تمہیں سزا دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے پھر ایک زبردست دماغی جھٹکا پہنچایا، وہ اخبار کی چیخ مار کر اچھلا، پھر فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ شیبا نے فوراً سانس روک لی تھی، وہ جانتی تھی کہ کمانڈو بھائی بن کر آنے والا اس کے دماغ میں دوبارہ پہنچنے کی کوشش کرے گا اور ناکام ہوگا۔ ادھر کمانڈو بھائی فرش پر لڑکتا ہوا، تکلیف سے کراہتا ہوا بڑی مشکلوں سے دروازے تک پہنچا، پھر دروازے کا سہارا لے کر کھڑا ہوا، اپنے ہاتھوں سے چٹکنی گرائی، دروازے کو کھولا۔ لیڈی باڈی گارڈز نے اسے سہارا دیتے ہوئے پوچھا کیا ہو گیا؟ شیبا نے کہا عشق ہو گیا، اسے اپنی مرضی سے آنے دو، اپنی مرضی سے جانے دو۔ یہ کہتے ہی اس نے پھر سانس روک لی، وہ اس پراسرار شخص کو دماغ میں آنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ کمانڈو بھائی پر یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ اس کے اندر آنے والا شخص شیبا کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ دیکھ رہی تھی کھلے ہوئے دروازے سے کمانڈو بھائی لڑکھڑاتا ہوا جا رہا تھا، جب
جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اس نے آہستہ آہستہ سانس لیتے ہوئے کہا، میرے دماغ میں آنے اور مجھے دماغی جھٹکے پہنچانے سے پہلے میری ایک بات سن لو، تم تینوں بھائیوں کی لاڈلی بہن جوجو کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، لہذا بزدلوں کی طرح چھپ کر دماغی جھٹکے پہنچانے کی حماقت نہ کرنا۔ شیبا سانس لیتی رہی اور بار بار سوچ کے ذریعے یہ کہتی رہی، پھر اسے یقین آ گیا کہ اس کے دماغ میں چپ چاپ آنے والا اس کی دھمکی کو سن چکا ہے، اسے دماغی جھٹکا نہیں پہنچائے گا۔ وہ پلنگ سے اتر کر دروازے کے پاس آئی، اسے اندر سے بند کیا، پھر واپس آ کر بستر پر آرام سے لیٹ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے محسوس کرنے کی کوشش کی کیا شارپ روڈ یا ہارپ روڈ اس کے اندر موجود ہیں۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہی، پھر اس نے ہارپ روڈ کو مخاطب کیا۔ اس نے پوچھا، کون؟ فرہاد، میں شیبا بول رہی ہوں۔ تمہارے بھائی جتنی تیزی دکھا رہے ہیں اتنی ہی تیزی سے منہ کے بل گریں گے، پھر کبھی اٹھ نہیں سکیں گے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ہم سے چھیڑ کرنے والا کبھی سکون سے زندگی نہیں گزار سکا، بلکہ اس کی زندگی مختصر ہوتی چلی گئی۔ تمہارے دونوں بھائی اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کی میعاد کم کرتے جا رہے ہیں۔ کیا میرے بھائیوں نے خیال خوانی شروع کر دی؟ تم ابتدا کرنے کی بات کر رہے ہو، وہ انتہا کر رہے ہیں۔ پہلی غلطی تم نے ہی کی، اس پاتال دنیا میں سب سے پہلے سونیا کو اپنا قیدی بنایا، اس کے بعد فرہاد کو وہاں بلایا۔ تم نے جو سنا تھا اسے آنکھوں سے اچھی طرح دیکھ لیا کہ تمہارے طلسم سے، تمہارے تنویمی عمل سے اور تمہارے ٹرانسفارمر سسٹم والی مشینوں سے گزرنے کے باوجود سونیا اور فرہاد تمہارے اثر سے نکل گئے۔ اس کے بعد بھی تم لوگوں کو عقل نہیں آئی۔ تمہارے بھائیوں نے قومی کو پریشان کرنا شروع کر دیا، اس کے راستے کی رکاوٹیں بنتے جا رہے ہیں۔ پھر وہ تیل عبید میں آ کر مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں اصل شیبا نہیں ہوں، اور یہ بیچارے زندگی بھر ثابت نہیں کر سکیں گے۔ اب تمہیں یقین ہے تو شکایت کس بات کی کر رہی ہو؟ شکایت نہیں، وارننگ دے رہی ہوں۔ پتہ نہیں وارننگ تمہارے بھائی سن رہے ہیں یا نہیں، تمہیں سن لینا چاہیے۔ اگر ہمارے ایک بھی ساتھی کو ہماری ٹیلی پیتھی سے نقصان پہنچا تو جو زندہ نہیں رہے گی۔ تم ٹیلی پیتھی جاننے کے باوجود ہمارے مقابلے میں کمزور ہو، ہم سے بچ نہیں پاؤ گے۔ تمہارے بھائی پراسرار بننے کی انتہائی کوشش کر رہے ہیں، ان کی یہ خوش فہمی خاک میں مل جائے گی۔ ہم بہت جلد ان کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اگر وہ سن رہے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ تم انہیں سنا دو۔ کیا ایک منٹ کے لیے میرے دماغ سے جاؤ گی؟ میں جا رہی ہوں، بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں۔ اپنے بھائیوں کو سمجھا دو۔ وہ اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ ذرا دیر بعد ہی اسے ہارپ روڈ کی آواز سنائی دی۔ ہیلو شیبا، کیا تم سمجھ گئی ہو میں نے تمہیں دماغ سے جانے کے لیے کیوں کہا تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ تم ابھی کہاں ہو۔ وہ ذرا پریشان ہوئی، پھر اس نے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ تم فی الحال دماغی طور پر تل عبید میں موجود ہو، لیکن جسمانی طور پر بابا صاحب کے ادارے میں ہو۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں وہی ہوں جہاں تم مجھے پا رہے ہو۔ تم لوگوں نے زبردست چکر ڈال رکھا ہے۔ تمہارا جسم بابا صاحب کے ادارے میں ہے، دماغ تل عبید میں ہے، تمہارا نام تل عبید میں ہو رہا ہے، اور تمہارا کام دنیا کے ہر اس حصے میں چل رہا ہے جہاں تمہارے ساتھی موجود ہیں۔ شیبا کچھ کہنا چاہتی تھی، اس نے کہا، پہلے میری بات سن لو۔ میں جانتا ہوں تم انکار کرو گی، میں یہ بھی دنیا والوں پر اور خصوصاً اسرائیلی حکام پر ثابت نہیں کر سکوں گا۔ اب جب کہ فرہاد میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے تو میں اسے ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ میں معلوم کرنا چاہتی ہوں تم ثابت کیسے کرو گے؟ تم لوگ یہ بھول رہے ہو کہ فرہاد کو کئی بار تنویمی عمل کے مرحلوں سے گزارا گیا ہے۔ جب وہ پوری طرح معمول بن گیا تھا تو اس کے دماغ سے اہم راز معلوم کیے گئے تھے۔ میں صرف چند خاص رازوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ وہ چپ چاپ سن رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا، فرہاد سپر ماسٹر کے دماغ تک پہنچ چکا ہے، وقتاً فوقتاً اس کے اہم منصوبوں کو معلوم کرتا رہتا ہے۔ یہ بات میں کسی وقت بھی سپر ماسٹر کو بتا سکتا ہوں، لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ میرا بھی اس میں مفاد ہے۔ فرہاد کی طرح میں بھی اس کے دماغ سے بہت کچھ معلوم کر رہا ہوں۔ اس نے ایک ذرا توقف کے بعد کہا، دوسرا اہم راز یہ ہے کہ اصل شیبا ابھی تک بابا صاحب کے ادارے میں ہے۔ کمانڈو ایکس نے جسے اغوا کیا تھا وہ ڈمی شیبا تھی، وہ ڈمی تل عبید میں موجود ہے۔ تم اور فرہاد وقتاً فوقتاً اس کے دماغ میں موجود رہتے ہو اور اس کے ذریعے خیال خوانی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ وہاں کے حکام اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے اصل شیبا کو حاصل کر لیا ہے۔ میں تل عبید میں ہوں، اگر ڈمی ہوتی تو اب تک کسی نہ کسی کی نظروں میں آ جاتی۔ ایسا کئی بار ہوا، تمہیں خیال خوانی کرنا تھی مگر نہ کر سکی کیونکہ تمہارے اندر وہ شیبا نہیں تھی جس
سے ابھی گفتگو کر رہا ہوں۔ میں دوسرے لفظوں میں بیک وقت 2 عدد شیبہ سے گفتگو کر رہا ہوں، ایک اس سے جس کے دماغ میں ہوں، چونکہ وہ دماغی طور پر ڈمی شیبہ کی کھوپڑی میں پہنچی ہوئی ہے، اس لیے میں اس ڈمی کے پاس بھی موجود ہوں۔ وہ فاتحانہ انداز میں ذرا چپ رہا، پھر بولا، جب تک ڈمی کے دماغ میں تمہاری سوچ کی لہریں نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ ایک عام سی عورت ہوتی ہے، خیال خوانی نہیں کر سکتی۔ اگر خیال خوانی کا موقع آتا ہے تو بہانے کرتی ہے۔ ہم نے تمہارے متعلق بھی بہت کچھ معلوم کیا ہے۔ جب تم ڈمی کے دماغ میں آتی ہو تو چپ چاپ محسوس کرنے کی کوشش کرتی ہو کہ کوئی وہاں موجود ہے یا نہیں، لیکن تمہارے دماغ میں کوئی آتا ہے تو محسوس کر لیتی ہو۔ تم نے بڑی حد تک سانس روک لینے کی مشق بھی کر لی ہے، اور یہ مشقیں ابھی تک جاری ہیں۔ تم نے فرحاد کے دماغ میں رہ کر اسے معمول بنا کر بہت کچھ معلوم کر لیا، لیکن بابا صاحب کے ادارے کے متعلق معلوم نہیں کر سکو گے، کیونکہ فرحاد وہاں کے متعلق بہت کم جانتا ہے، حتیٰ کہ سونیا بھی وہاں بہت عرصہ گزارنے کے باوجود اہم رازوں سے واقف نہیں ہے۔ ہاں، یہ درست ہے، تم بھی وہاں رہنے کے باوجود بہت کچھ نہیں جانتی، صرف شیخ صاحب اہم رازوں سے واقف ہیں۔ ان کی طرح اس ادارے کے کچھ اور بزرگ افراد بھی رازدار ہوں گے۔ میں اور میرے بھائی وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تم جناب شیخ الفارس کے دماغ تک کیوں نہیں پہنچتے؟ بہت مشکل ہے، ہم کوشش کر چکے ہیں۔ وہ بظاہر تم سب کو دماغ میں آنے دیتے ہیں، مگر ان کے پاس کچھ روحانی عمل ہے جو انہیں بابا فرید واسطی سے ملا ہے۔ جب بھی کوئی منفی سوچ ہوتی ہے، وہ ان کی روح پر بوجھ محسوس ہوتی ہے، وہ سانس روک لیتے ہیں۔ میں مانتا ہوں بابا صاحب کا ادارہ ایک فولادی قلعہ ہے جس کے اندر ٹیلی پیتھی کی آنکھیں بھی جھانک کر نہیں دیکھ سکتی۔ تمہارے بتانے سے پہلے ہی ہمیں معلوم تھا۔ تم نے فرحاد کو معمول بنانے کے بعد بہت کچھ معلوم کیا ہوگا۔ بابا صاحب کا ادارہ ایک فولادی قلعہ ہے، اس کے باوجود مزید سخت انتظامات کیے جائیں گے۔ پہلے ہمارے دشمنوں میں کوئی ایسا نہیں تھا جو ٹیلی پیتھی جانتا ہو، اب اسی نقطۂ نظر سے حفاظتی انتظامات کیے جائیں گے۔ تم تینوں بھائیوں میں سے کوئی اس ادارے میں نقب نہیں لگا سکے گا۔ شیبہ، مجھے تم پر حیرت ہے۔ بھلا وہ کیوں؟ کیا تمہارے ماں باپ یہودی نہیں ہیں؟ ضرور ہیں۔ کیا تمہیں اپنے ملک سے، اپنی قوم سے، اپنے مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں ہے؟ میرا کتنا گہرا لگاؤ ہے یہ میں جانتی ہوں۔ اس دعوے کے باوجود تم مسلمانوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہو۔ میری ماں نے، میری رشتہ داروں نے، میرے ہم مذہب لوگوں، اسرائیلی اعلیٰ افسران اور اعلیٰ حکام نے یہی بات کہی ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ مجھے مسلمانوں سے نفرت دلانے کی انتہائی کوششیں کی گئی، آئندہ بھی یہ کوششیں مزید انتہا کو پہنچیں گی۔ میں نہیں جانتی ابھی بہک رہی ہوں یا بعد میں تم لوگوں کی باتوں سے بہک جاؤں گی۔ فی الحال میرا ضمیر مطمئن ہے، میں اپنے مذہب سے، اپنی قوم سے، اپنے وطن سے الگ نہیں ہوں، نہ میری ذات سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور جب ایسا نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں کھیل رہی ہوں۔ انہیں دوستی کا جواب دوستی سے اور محبت کا جواب محبت سے دے رہی ہوں۔ میں احسان فراموش کہلانا نہیں چاہتی۔ وہ جواباً چپ رہا۔ شیبہ نے کہا، ربیع اسفند یار کو ملک بدر کر دیا گیا تھا، پتہ نہیں اس نے تم 3 بھائیوں سے کن شرائط پر گٹھ جوڑ کیا ہے۔ ایک شرط تو صاف سمجھ میں آ گئی کہ تم لوگوں نے اسے پھر اسرائیل پہنچا دیا ہے، پتہ نہیں کیسی چالیں چلی گئی ہیں، یہ تو بعد میں معلوم ہوگا۔ ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا فرحاد کی طرح ربیع اسفند یار بھی واقعی خود کو روح سمجھ رہا تھا اور وہ بھی کسی طرح معمول بنا لیا گیا تھا؟ ہاں، وہ خود کو روح سمجھ رہا تھا۔ ہمارے پاس ایک ایسا تنویمی عمل کرنے والا ہے جس نے ربیع جیسے عامل کو بھی فرانس میں لا کر اپنا معمول بنایا تھا۔ ربیع سے ہماری شرائط یہی تھی کہ پہلے ہم اسے معمول بنا کر اس کے دل اور دماغ کی ہر ڈکی چھپی بات کو سمجھیں گے، اس کے بعد بھروسہ کریں گے، اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد اسے اسرائیل واپس پہنچا دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ربیع کو لانے کے سلسلے میں تم تینوں بھائیوں نے یہاں کے اعلیٰ حکام تک رسائی حاصل کی ہے، ان حکام کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے فائدہ پہنچانے کا وعدہ کیا ہے۔ یہی بات ہے، ایسی ہی کچھ بات ہے، ورنہ اتنی جلدی ربیع کو ملک میں واپس آنے کی اجازت نہ دی جاتی۔ ربیع ایک پٹا ہوا موہرا ہے، اس سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ ہم فائدہ حاصل کیے بغیر کسی کے کام نہیں آتے۔ ہمیں پاتال دنیا میں ایک اور تنویمی عمل جاننے والے کی ضرورت تھی، لہٰذا ہم نے ربیع اسفند یار کی خدمات حاصل کی۔ اب وہ ہمارا موہرا بن کر اسرائیل میں رہے گا۔ ہم کبھی کبھی ٹیلی پیتھی کا ہتھیار استعمال کیے بغیر اس کے ذریعے بہت کچھ کر سکیں گے۔ اپنے اس موہرے سے کہہ دو کہ مجھ سے دور رہے، ورنہ اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ہم عطل امکان کوشش کریں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھیوں کو جانی نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر تم نے میری بہن کو یا ربیع اسفند یار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھیوں کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اب میں جا رہا ہوں، میرے پاس نہ آنا، مجھے آرام کرنے
کرنے دو۔ وہ چپ ہو گیا، شاید چلا گیا تھا یا چپ چاپ دماغ میں موجود تھا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے شیبہ دماغی طور پر حاضر ہوئی، اپنے دماغ کے اندر اسے محسوس کرنے کی کوشش کی، مگر پرائی سوچ کی لہریں محسوس نہیں ہوئی۔ اگر ہوتی تو وہ بے اختیار سانس روک لیتی۔ اس نے پھر خیال خوانی کی پرواز کی اور پومی کے پاس پہنچ گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب پومی حادثے کا شکار ہو کر ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ میں نے سونیا کو اس کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد خیال خوانی کے ذریعے شیبہ کی خبر لے رہا تھا۔ جب اس نے پومی کو ہسپتال میں دیکھا تو فوراً میرے پاس پہنچی، کہنے لگی میں بڑی دیر سے تمہیں دماغ میں محسوس کرتی رہی ہوں۔ شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کن حالات سے گزرتی آ رہی ہوں۔ مجھے تمہارے حالات بھی معلوم ہوئے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تم پومی کے پاس سے آ رہی ہو۔ فرہاد، ہم دونوں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتے ہیں۔ بابا صاحب کے ادارے میں اعلیٰ بی بی یوگا کی مشقوں سے گزر رہی ہیں۔ یہ سونیا اور پومی کے لیے بھی لازمی ہو گیا ہے، ورنہ ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن ان دونوں کو ہماری کمزوریاں بنا کر رکھیں گے۔ تم درست کہتی ہو، سونیا وہاں پہنچنے والی ہے۔ چلو ہم بھی چلتے ہیں، ہمیں اس معاملے میں انہیں قائل کرنا چاہیے۔ میری بات ختم ہوتے ہی ماں جی کمرے میں آئیں۔ انہوں نے کہا، بیٹے وہ اچانک بیمار پڑ گئے ہیں۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کون؟ سوامی جی کی بات کر رہی ہوں، کسی نے دماغی طور پر بہت پریشان کیا ہے، وہ ذہنی مریض بن کر رہ گئے ہیں۔ کیا آپ نے فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا تھا؟ انہوں نے مجھے فون کیا تھا۔ وہ میرے ساتھ جو سلوک کر چکے ہیں اس پر پچھتا رہے ہیں، کہتے ہیں میں آنند کے ساتھ آ جاؤں، وہ اس کے باپ ہونے کا اعلان کریں گے۔ اگر سوامی جی اپنی بات کے دنی ہیں تو پہلے آنند کو لے جانا ضروری نہیں ہے، وہ پہلے اعلان کریں، اس کے بعد آنند ان کے پاس آئے گا۔ یہ بات ان سے کہہ چکی ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے ایک بیوی کی حیثیت سے ان پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہ دھوکہ نہیں دیں گے۔ ان کی حالت بہت نازک ہے، ایسے وقت ان کے پاس رہ کر خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ بے شک آپ کا فرض ہے، آپ ضرور جائیں، ہم یہاں سے آپ کی حفاظت کرتے رہیں گے، لیکن ابھی آنند کا جانا مناسب نہیں ہے۔ کیا حرج ہے بیٹے، وہ باپ ہونے کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ ان کی چالاکیوں کو سمجھتے ہوئے بھی سمجھنا نہیں چاہتی۔ اگر وہ پہلے اعلان کریں گے تو دنیا والوں کے سامنے اور خصوصاً اپنے ہزاروں عقیدت مندوں کے سامنے مجبور ہو جائیں گے، پھر بیٹے کے خلاف کوئی سازش نہیں کر سکیں گے۔ آنند کو کچھ ہوگا تو انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اگر آپ آنند کو لے جائیں گی اور بعد میں اعلان کرائیں گی تو یقین کریں وہ اعلان سے پہلے ہی سازش کریں گے، آنند آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، خدا نخواستہ اسے جانی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے فوراً ہی خیال خوانی کی چھلانگ لگائی۔ ان کے دماغ میں ایک سوچ کی لہر کہہ رہی تھی، نیلما داسی، میں تمہارے اندر ایک اور نیلما داسی بول رہی ہوں۔ میں جس کے اندر جاتی ہوں اسی کا نام، اسی کی شخصیت اختیار کر لیتی ہوں۔ میں یقین دلاتی ہوں آنند کو ہلکی سی خراش بھی نہیں آئے گی۔ وہ ہیرا سوامی کی تمام دولت کا مالک ہوگا۔ اسے ہیرا سوامی کا نام باپ کی حیثیت سے ملے گا۔ اس وقت شام کے 6 بج چکے ہیں۔ 2 گھنٹے کے اندر ہیرا سوامی مختلف ذرائع سے آنند کو بیٹا تسلیم کرے گا۔ اس کا یہ اعلان تم سب کے کانوں تک پہنچے گا۔ اس کے بعد کوئی اندیشہ نہیں رہے گا۔ فرہاد تمہیں ڈرا رہا ہے، تم میاں بیوی اور بیٹے کو ایک جگہ نہیں دیکھ سکتا، آخر مسلمان ہے۔ ماں کہنے سے آدمی کا مذہب اور اس کی نیت نہیں بدل جاتی۔ ماں جی یہ باتیں سن رہی تھی اور چور نظروں سے مجھے دیکھتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا، میں آپ کے اندر ہونے والی کشمکش کو سمجھ رہا ہوں، اس ندیدہ قوت کی باتیں بھی سن رہا ہوں۔ آپ اپنے طور پر فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن پہلے اعلان ہو جائے، پھر آپ آنند کو لے کر ضرور چلی جائیں۔ میں تمہاری بات رکھوں گی، پہلے اعلان سنوں گی، اس کے بعد جاؤں گی۔ وہ کمرے سے چلی گئیں۔ میں اور شیبہ پومی کے پاس پہنچ گئے۔ سونیا وہاں آ چکی تھی۔ ہم چاروں نے موجودہ حالات پر گفتگو کی۔ ہم سمجھ رہے تھے وہ تینوں بھائی ہمارے درمیان موجود ہوں گے، اگر ہم کیا کر سکتے تھے، وہ جب چاہتے تھے ہمارے درمیان پہنچ جاتے تھے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔